حمد و صلات کے بعد تمام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہانہ محفل 11ویں شریف جس میں ہم سب شریک ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اس کے تحت ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ سیدی غوث پاک رحمہ اللہ اپنے وقت کے ایک جید عالم، فاضل، مفتی، حافظ قرآن، استاد حدیث اور علم اور فن کی انتہائی ماہر، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کے بلند رتبے پر فائز۔ ارشاد فرمایا کہ درست العلم صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطب کا درجہ عطا فرمایا۔ بے علم انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونے کی مانند ہے۔ اگر علم نہ ہو تو ایسی صورت میں شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اسے ورغلاتا رہتا ہے، اس کی نیکیاں، اس کے اچھے اعمال کو وہ ضائع کرتا رہتا ہے، اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت غیر عالم پر، اس سے مراد وہ عالم جو بعمل، ایک عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کمتر آدمی پر، یعنی کمتر کا لفظ ارشاد فرمایا ادنا، تو جو ادنا ہوگا اس کا رسول اللہ سے درجہ بہت دور ہوگا۔ تو جس طرح حضور کا درجہ ایک کمتر درجے والے کے مقابلے میں بہت بلند و بالا ہے، فرمایا اسی طرح ایک عالم کی فضیلت تم پر بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، اور حضور کے فرمان کے مطابق انہیں یہ تمام فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جو آج صاحب مجلس ہیں، یعنی آج انہی کی نسبت سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیدا فرمایا، اور اس امت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ جو صالحین امت ہیں، اللہ نے ہمیں وہ تمام پچھلے لوگوں کے مقابلے میں سب سے بہترین عطا فرمائے۔ حضرت سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ اپنے زمانے میں، جس طرح میں نے عرض کیا، ایک عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، ایک لفظ بزرگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ نفس شناس بھی ہیں۔ عام طور پہ حکیم کو کہا جاتا ہے کہ نبض دیکھ کر اور دوا بتا دے۔ وہ نبض شناس امت ہے کہ امت میں جہاں بیماری ہوئی وہاں انہوں نے فوراً اس کا علاج شروع کیا۔ چنانچہ اعمال و کردار میں بھی، عقائد و نظریات میں بھی آپ نے امت کی اصلاح کا کام کیا، جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا، اور ان کے وسیلے سے اللہ نے علماء اور صوفیاء کو یہ مقام عطا فرمایا۔
حضور نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پھر فرمایا کہ انبیاء درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو انبیاء جائیداد کے وارث نہیں بناتے، لیکن وہ جو خدا داد علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ سینہ بسینہ وراثت کے طور پہ عطا فرماتے ہیں، اور علماء اس کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، دو واقعے ان کے زمانے کے اور اصلاح امت کے، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا نبض شناس امت۔ ان کے زمانے کے اندر ایک صاحب عمل شخص جو بہت ہی معروف ہوا کہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، حتیٰ کہ اس کے اس عمل نے اسے مبتلا کر دیا غرور پر۔ ایک موقع پر اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں مصائب اور تکلیف کو اس قدر جھیلتا رہا کہ اب میں مقام یونس علیہ السلام سے ورا مقام پہ پہنچ گیا ہوں، بلند مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں اور یہ ایک امتی ہیں۔ عقیدے اور نظریے کی بات یہ ہے، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی سے بلند رتبہ نہیں پا سکتا۔ جب اس فرد سے یہ بات صادر ہوئی تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور رب سے دعا فرمائی، اللہ اس سے اس کی جو شہرت ہے، جو اس کی معرفت ہے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو اس کا مقام عبادت کی بنیاد پہ اسے ملا ہے، مولا تو اس سے وہ سلب فرما لے، وہ سلب فرما لے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعا فرمانا تھا، وہ تمام تر جو عبادت کی بنیاد پہ کچھ مقام یا شہرت ملی ہوئی تھی وہ سلب کر لی گئی۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ دعویٰ ہی باطل ہے، یہ دعویٰ ہی باطل ہے۔ کوئی کتنی ہی عبادت کر لے، وہ چاہے کتنا بڑا صوفی ہو، شب و روز عبادت میں مصروف ہو، اپنے عمل کی بنیاد پر وہ انبیاء سے بڑا رتبہ نہیں لے سکتا۔ اس کو الہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الہاد و بے دینی، کہ جب انسان ضروریات دین سے غافل ہو کر وہ باتیں کرے کہ جس کا ماننا اسلام میں لازم ہے اور وہ انکار کر بیٹھے، تو یہ ملحد و بے دین ہو جاتا ہے، اور انکار کر دے تو پھر کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اگر جان بوجھ کر کیا تو کفر ہے، اور غلطی سے سرزد ہو گیا تو گمراہی ہے۔ اسی کو الہاد کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی الہاد و بے دینی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلانا پسند کرتے ہیں، ٹیچر کہلانا پسند کرتے ہیں، اور اپنے لیکچرز وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام ہے وغیرہ 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 جو چل رہا، اس کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو ضروریات دین ہیں اس کو ایک لمیٹڈ دائرے میں قبول کریں،
اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقل کے مطابق ہو اسے تسلیم کر لو، جو سائنسی علوم کے مطابق ہو اسے قبول کر لو، اور جو اس سے ٹکرا رہا ہو، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے مخالف ہو تو تم اس کا انکار کرو۔ یہ باتیں لوگوں نے از خود گھڑی ہوئی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس طرح لوگوں کو اسلام کی تعلیم بظاہر دے رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی اپنی داڑھی ہی ہوتی ہے، نہ ان کے سروں پر سنت رسول کی طرح کوئی ٹوپی یا عمامہ ہوتا ہے، نہ انہوں نے کبھی بزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے، کہیں جا کر زانوے تلمذ پہ نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ از خود سیلف اسٹڈی جس کو کہتے ہیں اس کی بنیاد پر لوگوں کو وہ لیکچرز دے رہے ہیں۔ قرآن نہ کسی سائنس کا تابع ہے، نہ دین کسی عقل کا تابع ہے۔ دین ورا سائنس ہے، یعنی سائنس سے اوپر کی بات کرتا ہے، عقل سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ عقل ایک انسانی عقل چاہے وہ کتنی بھی تیز ہو، مختلف اوقات میں اس کے رجحانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ از خود ایک عقل مند ایک تجربہ کرنے کے لیے ایک اصول مرتب کرتا ہے، لیکن جب اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو پھر اس کی عقل کہتی ہے اب کوئی دوسرا اصول بنائیں اور اس کے مطابق تجربہ کریں۔ تو اگر عقل ہی صحیح ہوتی تو پہلا تجربہ غلط کیوں ہوتا، پہلے اصول کیوں غلط ہوتے، اور دوسرے کے لیے بھی لازم نہیں کہ وہ بھی صحیح ہو جائے۔ پھر ہر ایک شخص کے اصول و نظریات دوسرے سے، عقل دوسرے سے مختلف ہے، تو ایک فرد اپنی ہی عقل کا بھی انکار کر سکتا ہے، اور ہم کرتے ہیں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں، پھر فوراً خیال آتا ہے نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، یوں ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے وقتوں میں خیال آتا ہے یہ یوں بھی صحیح نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ تو انسان اپنی ہی عقل کا مختلف وقتوں میں اور دوسروں کی عقل کا مختلف وقتوں میں مخالف ہوتا ہے، اور دین اور نظریہ وہ کوئی تجربہ گاہ نہیں، وہ یقین کامل کا ایک مرتبہ ہے، یقین ہے۔ سیدی و سندی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ دین عقل کا تابع نہیں ہے بلکہ عقل دین کے تابع ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال فرمائی کہ شریعت مطہرہ کے اندر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز سفر پہ رہا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران بھی اور اقامت یعنی عام حالات میں بھی موزے پر مسح کرتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موزے سے مراد ہے چمڑے کا موزہ جس کو عربی میں خفن کہا جاتا ہے، اور جو ہم کپڑے کا پہنتے ہیں اسے جراب عربی میں کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں جراب کی نہیں آئی ہیں بلکہ خفن کی آئی ہیں، اور خف عربی میں چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے یا غلط بات بتائی جا رہی ہے، یا تم نے سردی ہے موزے تو پہنے ہوئے بس جیسے تیسے اوپر سے ہاتھ پھیر لو اور تمہارا وضو ہو گیا، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ حضر میں بھی اور سفر میں بھی، اقامت میں بھی اور سفر میں بھی، سفر کے اندر بھی اور اقامت میں بھی حضور کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے حضور کو خف یعنی موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسح نچلے والے حصے پہ ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اوپر۔ لہذا جو شریعت کہے گی، جو سرکار کریں گے، جو سرکار فرمائیں گے وہی دین ہے، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دین عقل کا تابع نہیں، عقل کو شریعت کا تابع دار بنانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کے خلاف دعا فرمائی، یا اللہ اس کی شہرت کو سلب فرما دے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ دین کو ملغوبہ ایک مکسچر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی رائے کے مطابق اسے چلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کر رہے ہیں، منمانی تفسیریں کر رہے ہیں، بے دینی داخل کر رہے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، بتاؤ وہ شخص بہتر ہے جو جہنم میں قیامت کے روز ڈال دیا جائے گا، یا وہ بہتر ہے جو امن میں قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوگا؟ یقیناً جو امن میں قیامت میں آ رہا ہوگا وہی بہتر ہے۔ فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو، انہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے اعمال اور کردار کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال و کردار کو دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی جنہوں نے یہ دعوے کر رکھے ہیں کہ بعض اعمال میں امتی اپنے نبی سے بڑھ جاتا ہے، بعض اعمال میں امتی اپنے نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نظریہ سوشل میڈیا کا ایک معروف آدمی ہے جو بے دین اور ملغوبہ قسم کا ہے، جس کو مرزا علی انجینئر کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کہی ہے کہ بعض اعمال میں امتی اپنے نبی سے بڑھ جاتا ہے کہ نبی نے وہ کام نہیں کیا جو امتی کر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نظریہ ہی کفریہ ہے، یہ نظریہ ہی کفریہ ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ سوشل میڈیا بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے، تو ہر اچھی اور بری بے سوچے سمجھے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں کے اندر نظر بھی آ رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، اور بڑی تیزی سے وہ ہمارے نوجوانوں میں سرایت بھی کر رہا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ پرانے بڑے بزرگ عالم دین ہیں، اور ان کی ایک معروف کتاب ہے کتاب تعبیر الرؤیا، یعنی خواب کی تعبیر کے مسائل۔ بڑے ماہر عالم تھے، بڑے استاد بھی تھے، کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک روز درسگاہ میں بیٹھے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اس زمانے میں بد مذہبیت کا حامل ہو گیا تھا وہ آیا، طلبہ بیٹھے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کوئی ایک آیت سن لیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے سننا نہیں چاہتا۔ اچھا حدیث سن لیں؟ فرمایا میں تجھ سے نہیں سننا چاہتا۔ اچھا ایک مسئلہ فقہیہ سن لیں؟ نہیں میں نہیں سننا چاہتا، تو جاتا ہے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، چلا گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضور استاد محترم وہ تو آپ کو آیت سنا رہا تھا، حدیث سنا رہا تھا، مسئلہ فقہیہ سنا رہا تھا، سن لیتے؟ فرمایا سننے سے انکار نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ سننے کے بعد اپنی من مانی تشریح کرے، اور اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی شک میرے دل میں بیٹھ جائے تو میرے ایمان ضائع ہونے کا مجھے خطرہ ہے۔ حدیث مبارک میں بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو،
ہر ایک سے مسئلہ نہیں سننا ہے، ہر ایک سے بات نہیں سننی ہے، مستند علماء سے. اور اگر بالفرض کہیں سن بھی لی تو جب تک اس کی ایک جید عالم سے، پڑھے لکھے سے، دیندار سے تصدیق نہ کر لے، نہ اس کو فالو کرے اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک دوسرا واقعہ، بڑے مشہور ہوئے اور ان سے قبل ہی گزرے منصور حلاج. منصور حلاج بڑے صوفی بزرگ آدمی تھے، بڑے عبادت گزار. لیکن کیا ہوا کہ ایک موقع پر ان کا عالم یہ ہو گیا کہ ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میں حق، یعنی میں خدا ہوں، انا الحق، انا الحق، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، انا الحق. اب جب یہ بات ظاہر ہوئی تو انہیں سمجھایا گیا، لیکن وہ اپنے اسی کلمے میں جاری رہے، حتیٰ کہ انہیں پوچھ گچھ ہوئی، عدالت کا سامنا ہوا، قاضیوں کے سامنے پہنچے. تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو نہ اپنے آپ کو خدا کہنے کی اجازت ہے، نہ رسول ماننے کی اجازت ہے. چنانچہ فیصلہ صادر ہوا کہ یہ صاحب اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے ہیں، انہیں سزا ہوگی، اور نہ صرف سزا بلکہ ان کو سخت ترین عبرتناک سزا دی جائے کہ ان کو سولی دینے کے بعد ان کے جسم کو جلا بھی دیا جائے، تاکہ کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ نظریہ اسلام کے اندر کوئی اپنی بات منمانی داخل کرے. ہو گیا. ان کی زبان سے یہ بے ساختہ جاری تھا، سزا بھی ہوئی اور نافذ العمل بھی ہوا. بعد میں جب ان کی راکھ کو بہا دیا گیا تو ان کی راکھ سے بھی ان الحق کی صدائیں آ رہی تھیں، لیکن جو فیصلہ صادر ہوا اس پہ تمام علماء متفق تھے. بعد میں مشہور ہوا کہ بڑے وہ تو صوفی آدمی تھے، ان کے ساتھ یہ سزا ہوئی. تو صوفی ایک عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور صوفیہ میں بڑا نام بھی تھا حضرت غوث اعظم کا. ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ منصور حلاج کے بارے میں کیا فرماتے؟ فرمایا سزا صحیح ہوئی ہے، ایک راز تھا جو ان کو اپنے سینے میں رکھنا چاہیے تھا، وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، لہذا سزا ہو گئی. سزا دینے کی غلطی نہیں ہے، اگر ان کو کچھ مقام مل گیا تھا تو ان کو اندر ہی رکھنا تھا. اظہار کرو گی تو اس کے اوپر حکم نافذ ہوگا. یعنی آپ کے دل میں، میرے دل میں جو بھی خیال آئے، جو بھی معاملات ہیں وہ اندر ہیں، لیکن ظاہر فتویٰ ظاہر اعمال پر صادر ہوگا. اگر اعمال، نظریہ، کردار درست ہوگا تو شریعت کہے گی درست. اگر اعمال ظاہر کردار میں کوئی کمی رہے گی تو فتویٰ آئے گا، حکم شرع نافذ ہوگا کہ غلط. اور اپنا مقام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دے رکھا ہے اگر وہ تمہیں سنائے تو سنو. تو آپ نے قصیدہ غوثیہ میں اپنا مقام ارشاد فرمایا، لو القیت سری علی جبال لدکت واختفت بین الرمال. وہ جو ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے نا راز و نیاز، اگر ہم اٹھا کر پہاڑوں پر ڈال دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ریت میں مل جائیں پتہ نہ چلے کہ ریت کون سی ہے اور پہاڑ کون سا. لو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال. اگر وہ جو راز ہمیں دے رکھے ہیں، مقام ہمیں دے رکھا ہے، اگر ہم سمندروں پر ڈال دیں تو یہ پانی تہ میں بیٹھ جائے، یہ نہیں برداشت کر سکے. لو القیت سری فوق میت لقامت بقدرت المولا تعالی. اگر میں کسی مرحوم پر بھی ڈال دوں تو وہ مرحوم اللہ کی قدرت سے کھڑا ہو کے بیٹھ جائے اس کی شدت میں. لیکن ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، ہماری زبان سے وہی ظاہر ہوگا جو شریعت کے حکم کے مطابق ہے. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। यही नजरिया इस्लाम है। इल्हाद बेदीनी को कबूल नहीं किया जाएगा। बाज शरई सजाओं को लोग कहते हैं अकल में समझ में नहीं आती यार, ये तो जुल्म ज्यादती है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, तो वो शरई सजाओं के खिलाफ गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। अरे अमल ना करना एक अलग मसला है और उसे ना मानना अलग मसला है। नमाज पढ़ना और ना पढ़ना अलग है, लेकिन नमाज का इनकार कर देना अलग है। अगर कोई इनकार कर देता है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर अमल नहीं कर पाता तो तौबा का दरवाजा है, बख्शिश की उम्मीद है। मानता तो था, कर ना पाया, चाहे वो अपनी किरदार में कमी की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से, अच्छी तरबियत ना मिलने की वजह से, अच्छे लोगों का साथ ना मिलने की वजह से अमल में कमी रह गई, वो अलग मसला है। लेकिन अगर इनकार कर देता है, गुमराही इख्तियार कर लेता है, कुफ्र इख्तियार कर लेता है, तो फिर उधर कोई गुंजाइश नहीं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो तुम में से दीन से फिर जाए, उसके सारे आमाल बर्बाद और इकारत कर दिए जाएंगे, उसे जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। बाज लोग पर्दे के खिलाफ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इल्हाद है, ये बेदीनी है, शरई सजाओं के खिलाफ बेदीनी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सालिहीन उम्मत के नक्श कदम पे चले। अगर अपने आप को बचाना है तो किसी बुजुर्ग के साथ जुड़ जाओ, किसी सही उल अकीदा आलिम फाजिल बड़ा अमल के बैअत में जुड़ जाओ और उनसे तरबियत लो कि ये जो सालिहीनी उम्मत है, इनकी निस्बत और इनका साथ भी हमारे बचाव के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। कोई अगर फर्द इस तरह नहीं मिलता तो कम अज कम किसी सहीहुल अकीदा आलिमे दीन से वाबस्ता रहो, उनसे अपने मसले की रहनुमाई लेते रहो और अपने कानों को, अपनी आंखों को बंद न करो। अपने बच्चों पर नजर रखो कि वो कहीं गलत सोहबत में तो नहीं बैठ रहे। आज स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दीनी तरबियत वहां दस्तयाब नहीं है, बल्कि अखलाकियात के खिलाफ वहां दस्तयाब है। अब मैं दूसरी बात नहीं कहूंगा, जो शोबा इस्लामियात है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप वहीं चले जाइए, बाकी दीगर जो शोबा जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहां भी मखलूत तालीम है। चाय खाने पे चले जाइए जो अंदर यूनिवर्सिटी के हैं, वहां जाके बैठे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इस्लामियात का शोबा है, लेकिन इसी में भी पर्दा नहीं है, मखलूत तालीम चल रही है, बैठे ही मस्ती मजाक कर रहे हैं। जो बच्चे बच्चियां पढ़ने जा रही है तो वो दीनी माहौल तो उस इस्लामिक कैटेगरी के डिपार्टमेंट में भी मौजूद नहीं है, तो जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर भी दस्तयाब नहीं है। अपनी बच्चियों को खुसूसी तालीम दो, लेकिन कोशिश करो कि उन्हें सिर्फ बच्चियों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डालो। मखलूत तालीम से अपने आप बच्चों को बचाओ। लड़कों को भी अच्छी तालीम दो, खूब पढ़ाओ, लेकिन इस बात का भी ख्याल करो कि कहीं वो किसी गलत उस्ताद के हाथ में, किसी बदअकीदा के पास तो नहीं बैठ गया। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दीगर मसालिक से, और कोई तो ऐसा है जो बिल्कुल ही दीन से बेजार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्कूलों में भी इस तरह तालीम मिल रही है। तो ऐसी सूरत में पढ़ना भी जरूरी है और नजरिया बचाना भी जरूरी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ही एक मुख्तसर पिक्चर ये 25 दिसंबर को नजर आई थी, एक छोटी सी वीडियो भी थी। एक माँ है जो फुल पर्दा किए हुए चल रही है
اور اس کا بیٹا ہے جو سانٹا کلاس کا لباس پہنا ہوا صدر میں کسی اسکول پڑھنے جا رہا ہے، یا 25 دسمبر کی جو سرمنی ہے اس کے اندر وہ شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں مسلم پردہ کیے ہوئے ہے اور بیٹا ایک عیسائی پادری یا عیسائی مذہب کا جو ان کا لباس ہے وہ پہنا ہوا جا رہا ہے کہ اسکول کی ڈیمانڈ ہے۔ اب اس بچے کو جس کو یہ تعلیم مل رہی ہے، جس نے بچپن میں یہ لباس پہنا ہے، اماں تو برقعے میں ہے، اس کی تربیت تو اس کے والدین نے کی ہوگی کہ وہ آج بھی پردہ کر رہی ہے، لیکن یہ بچہ جو بڑا ہوگا اس کے نظریے کو کون سنبھالے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک مولوی نہیں تھے، ایک پیر صاحب نہیں تھے، بلکہ انہوں نے امت کی تکالیف، امت کے مسائل کو دیکھا اور اس پر فیصلے کیے، لوگوں کی اصلاح فرمائی، حتیٰ کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جو شریعت کے تابع دار ہوگا اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ اچھی تربیت لیجئے، اچھی تعلیم حاصل کیجئے اور سب سے بڑھ کر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی سوشل میڈیا سے نہ اٹھائیں کہ بسا اوقات قادیانیوں نے، دوسرے لوگوں نے قرآن پاک کے تراجم میں غلطیاں کر کر کے اسے اپلوڈ کر دیا ہے، اور یہ ایک اوپن دروازہ ہے اور اس کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے اس کے اندر داخل کر لو۔ اب جیسے ہماری قوم ہے وہ اسے سمجھا دیا رہے اس سے پیسے ملیں گے، وہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، گوبر تھاپ رہے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ تو شہریوں کے مقابلے میں زیادہ اپلوڈنگ میں لگے ہوئے کہ جناب اس سے پیسہ ملے گا۔ قطع نظر پردہ کیا ہوا، دینداری کیا ہوئی، قطع نظر کہ اس کا لوگوں میں کیا امپیکٹ آئے گا، اولاد پہ کیا اثر پڑے گا، نہ اس سے پیسہ ملے گا، بس ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ یہ ایک سلوگن ہے جس کے اندر لوگوں کو لگا دیا، جو اپنے پرائے کا بھی، اپنی ذات کا بھی، اپنی دینداری کا بھی جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بڑی تیزی سے یہ چیزیں ہمارے اسلامی معاشرے میں داخل ہو رہی ہیں اور بڑی خرابی کا باعث بن رہی ہیں۔ کسی اللہ والے سے جڑ جائیے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، ان سے وابستہ ہو جائیں، ان سے تعلیم اور تربیت لیں اور دینی محافل کو اختیار کریں تاکہ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو آیت سنی اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔